اللهم صل على محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور واجب الاحترام والسرور اس وقت ہم میں سے اکثر لوگ دو طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ایک حالت کا نام آزمائش ہے اور ایک حال کا نام عذاب ہے۔ عذاب کی کیفیت اور آزمائش کی کیفیت، ان دونوں کیفیات سے ہم میں سے اکثر لوگ گزر رہے ہیں۔ اب میرے حالات، میری بیماریاں، میرے قرض، میرے مرض، میرے لیے جو دنیا بند پڑی ہے، ان حالات کا تعلق آزمائش سے ہے یا عذاب سے ہے، اس کا علم مجھے کیسے ہوگا؟ آزمائش سے ہے تو پھر میں اپنی اس بیماری کا علاج کیسے کروں؟ اور میرے حالات پر اگر اللہ کا پسند ہے تو میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کر لوں کہ مجھ سے اللہ کا پسند ہو جائے؟ یہ میرے بیان کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ کے لیے آسانی ہوگی سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ میرے حالات کا تعلق آزمائش سے ہے یا عذاب سے ہے۔ دو باتیں۔ آزمائش کی علامت کیا ہے اور عذاب کی علامت کیا ہے؟ آزمائش کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان پر اگر کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہو، درپیش ہو تو آزمائشوں میں انسان کی زبان پر گلا نہیں ہوتا، شکوہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یا اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ کا حال کیا ہے، آپ خیریت سے ہیں، آپ آگے سے جواب میں کہتے ہیں میرا کیا حال ہے، میرا حال تو پوچھنے والا نہیں، مجھ سے نہ پوچھو کہ میں کتنا پریشان ہوں۔ آپ سمجھ جائیں کہ آپ آزمائش میں نہیں ہیں، آپ عذاب کے ذریعے سے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان پر اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے یہ گلا آ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تک میں ہوں، سب سے زیادہ پریشان میں ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آزمائش میں گلا نہیں ہوگا، کیونکہ آزمائش ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے ایمان کے امتحان کے طور پر ملازمت آتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم آپ کو ضرور میں ضرور آزمائیں گے۔ آپ کی جان پر بھی آزمائش آئے گی، آپ کی مال پر آ سکتی ہے، باغوں پر آ سکتی ہے، غرض آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں اس نعمت پر ہم کسی وقت بھی آپ پر آزمائش لا کر آپ کو ہم ٹیسٹ کریں گے، آپ کا جائزہ لیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ تو ضرور میں
ضرورت آئے گی آپ کو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی اپنے دعاؤں میں یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ مجھ پر آزمائش نہ آئے. آپ کہیں گے تو آزمائش مانگے ہم نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اللہ سے یوں کہیں کہ یا اللہ ایسی آزمائش آئے جو مجھ پہ گزر جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ زلزلہ آیا, کوئی حادثہ پیش آیا, آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کی آنکھ لگی ہوئی تھی, خوب زمین کے جھٹکے کھائے لیکن آپ کو نہیں پتا چلا. بعد میں آپ کو کسی نے کہا تو عجیب آدمی ہو, کیسی تمہاری نیند ہے, اتنا سخت زلزلہ آیا تھا تو مجھے نہیں. اس کو کہتے ہیں آزمائش آئی تھی, اس پر گزر گئی, اسے پتہ ہی نہیں چلا. حادثات پیش آتے ہیں, حادثہ پیش آیا, اس کی گاڑی کو اللہ نے بچا دیا, باقی لوگ ٹکر گئے آپس میں. ایک آزمائش آئی تھی, اس کو نہیں پتہ چلا, اللہ نے نکال دیا اس سے. تو یہ کبھی نہ کہنا کہ آزمائش مجھ پر نہ آئے, کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو ذکر کر کے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہم نے اللہ نے اپنے رسولوں کو آزمایا ہے. اور پھر ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے اللہ نے راستے بھی بتائے. ہماری بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب بھی کوئی حال متوجہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے, ہم اس کے خارجی اسباب پر تو بہت غور کرتے ہیں لیکن اس کے داخلی سبب پر غور نہیں کرتے. خارجی سبب کے طور پر بیماری آئی, کیا مسئلہ ہے, پیسے جیب میں ہیں, ڈاکٹر پڑھا بڑا اچھا ہے, یہ حال آیا ہے, مہنگائی ہے تو ہوگی لوگوں کے لیے, مجھے کیا مسئلہ ہے, زمین بیچ دوں گا, وہ مسئلہ سیدھا کر دوں گا, ایسے ہی کر دوں گا. اب ان سارے احوال کو دور کرنے کے لیے بندے کو جو پہلا کام کرنا چاہیے وہ ہے اللہ سے رجوع, کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے, اس پریشانی سے نکال دے. تو آزمائشوں سے نکلنے کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے. جس آدمی کو جتنی پریشانی ہو اس پریشانی کا ذکر نہ کرے کسی سے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر بیمار ہے تو اپنی بیماری صرف اپنے معالج کو بتائے, ڈاکٹر کو بتائے, تیسرے آدمی کو نہ بتائے. اور اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے اپنے مربی کو بتائے, اپنے استاد کو بتائے, اپنے شیخ کو بتائے, کسی تیسرے آدمی کو نہ بتائے. کیونکہ تیسرے آدمی کو بتانے سے علاج نہیں ہوگا, اضطراب پڑے گا, بے-چینی بڑھ جائے گی, غم میں اضافہ ہوگا نہ کہ غم کا علاج ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب آزمائش سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے کہ جس آدمی پر کوئی آزمائش ہو, اور آزمائش کی علامت میں نے بتائی آپ کو کہ انسان کی زبان پر شکوہ نہیں ہوگا, گلہ نہیں ہوگا, اعتراض نہیں ہوگا, اللہ کا غم غصے کا اظہار نہیں کرے گا. ایسا آدمی تنہائی میں بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھے, اور یا وہ درود پڑھے جو اللہ سے شروع ہو اور اللہ کا حمید المجید میں ختم ہو. اللہ بھی اس میں اعظم ہے اور حمید المجید بھی اس میں اعظم ہے, تو دو اس میں اعظم کے درمیان جو دعا ہوتی ہے اللہ اس کو رد نہیں کرواتے. تو درود صرف پڑھ لیں, اور پھر اللہ کے ان پیغمبروں کی ان زندگیوں کو دیکھیں کہ کس پیغمبر پر اللہ نے کیا آزمائش لائی اور اس پیغمبر نے کیا کیا. قرآن کریم جو گزشتہ نبیوں کا ذکر کرتا ہے اس کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گزشتہ نبیوں کے حالات آپ کے سامنے, میرے سامنے اس لیے بیان کرتا ہے کہ میں نے اس پیغمبر پر آزمائش لائی اور اس نے یہ وظیفہ کیا, اس نے یہ عمل کیا, میں نے اس کو نجات دی. دیکھیں قرآن کریم کے اندر بے شمار پیغمبروں کے قصے ہیں. ان میں ایک پیغمبر ہے سیدنا ایوب علیہ السلام. سیدنا ایوب علیہ السلام آپ کو پتہ کتنے بیمار ہوئے, اتنے بیمار ہوئے کہ صاحب فراش ہو گئے. صاحب فراش یعنی ایسے صاحب فراش کہ جن کا ہاتھ بھی نہیں چلتا کہ وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال سکے. آج کل کوئی بیمار پریشان ہو جائے نا تو ہماری خاندانوں میں لوگوں میں بعد میں رنجشیں ہوتی ہیں نا, اختلافات ہوتے ہیں,
کہتے جی ہاں اب اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں، اب اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں۔ معلوم نہیں اس کو کہ اللہ پاک کسی پر آزمائش لا کر، پریشانی لا کر، بیماری لا کر، حالات لا کر حقیقت میں اس کے درجے کو بلند کر رہے ہیں، اس کے مقام کو اونچا کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر کچھ مقامات اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جن مقامات کو بندہ ریاضت سے طے نہیں کر سکتا، اللہ پاک اس آدمی کو دنیا میں کسی دکھ میں ڈال دیتے ہیں، کسی بیماری میں ڈال دیتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ نے بیمار کر کے یہ آزمائش لائی ان کی جان پر، اور یہ ان کی انفس پر آزمائش ہے، جان پر آزمائش ہے۔ لیٹے ہوئے ہاتھ تک نہیں ہلا سکتے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ عورت کی وفات کا پتہ، عورت کی وفات کا پتہ انسان کی غربت میں یا بیماری میں چلتا ہے۔ غربت آئی اور بیماری آئی، عورت نے کتنی وفا کی میرے ساتھ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی اور بیماری کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ غریبی، اللہ ان دونوں آزمائشوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے کہ بندہ اتنا بیمار ہو جائے کہ اہل خانہ تنگ ہو جائے، گھر والے پریشان ہو جائے اور دعائیں کرے موت کی، اللہ اتنا اجر اور نصرت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ نہ ہمیں نہ ہماری اولاد کو ایسی آزمائش میں ڈال دے کہ ہماری وجہ سے لوگ تنگ پڑ جائے۔ یہ بڑا نازک ایک مقام ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ سدا ایک وقت نہیں رہتا آدمی کا۔ آپ یقین کریں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مجھے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں، میرا غم دور نہیں ہو رہا۔ میں کہا کیا غم ہے؟ اس نے کہا جی آپ سے بھی بے شمار بار دعا کرائی ہے کہ حضرت دعا کرے اللہ میرا جائز حاجت پوری کر دے، میرے جائز مقصد کو پورا کر دے۔ جائز مقصد کیا تھا؟ جائز مقصد یہ تھا کہ اللہ میرے باپ کو مار دے، اللہ میرے باپ پر موت لائے۔ اس نے کہا حضرت میں اتنا پریشان ہو گیا ان کی خدمت سے، اتنا پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا کہ یا اللہ میں سوال نہیں سکتا، اس کو اٹھا دے، لیکن اب جب وہ دنیا میں نہیں رہے مجھے اپنی باپ کی وفائیں یاد آتی ہیں کہ وراثت میں سب کو محروم کر کے بیٹیوں کو، میں اکیلا بیٹا تھا، سب کچھ میرے نام کیا، سب کچھ میرے نام کیا، اور میرے مزاج اور مفاد کے خلاف کبھی میرے باپ نے کوئی بات نہیں سنی۔ مجھے اب خیال آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں بیمار ہوتا اور اس حال میں ہوتا تو میرا باپ اپنی جان دے دیتا ہے کہ میرے مرنے کی دعا کبھی نہ کرے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کبھی بھی میری موت کی دعا نہ کرتا۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ تو بیچارے، اب آپ سے میں کیا عرض کروں، ماں باپ کی جو نعمت ہے یہ تو دنیا میں تو نہیں پتہ چلتی آدمی کو کہ آدمی کیا سمجھتا ہے، لیکن جب یہ شاید اٹھ جاتے ہیں پھر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اب کیا بھاؤ ہے۔ اس کو ہندو زبان میں کہتے ہیں کن ننگی ہوئی، دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے بزرگ کی مدد میں پڑھا، میں جب تک میری ماں زندہ رہی، باپ زندہ رہا، میں نے اپنے لیے دعائی کوئی نہیں کی، کبھی اپنے حق میں کوئی دعا نہیں کی، لیکن اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے دعا کروں، کیونکہ اب دعائیں کرنے والا کوئی نہیں، اب دعائیں مانگنے والا ہمارے لیے کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ اگر اس سے دعاؤں کا سایہ اٹھ جائے۔ اس لیے میں کئی دفعہ کرتا رہتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کے باپ مر گئے جی، آپ کے شیخ فوت ہو گئے، آپ کی ماں فوت ہو گئی، اب کون دعائیں کرے گا آپ کے لیے؟ جس آدمی نے زندگی میں اپنے ماں باپ سے، اپنے استاد سے دعا کی، اس دعا کا فیصلہ ختم نہیں ہوتا، وہ مرنے کی بات جاری رہتی ہے۔ تو آزمائش آئی سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام پر، بڑی آزمائش، صاحب فراش، لقمہ تک نہیں چبا سکتے، لقمہ بھی نہیں چبا سکتے، اور وفادار بیوی، خدمت کی انتہا یہ کہ اپنی غریبی اور تنگدستی میں دل میں شہر بھر میں مزدوری کرتی ہے،
دن سے اپنی بیماری اور پریشانی کا کہ اللہ کے بندے تو نے میری بڑی خدمت کی، اب یہ خدمت یہ کر کے مجھے قضائے حاجت ہے، مجھے باہر کھیت کے اندر کھلیان کے اندر بٹھا کے آ جا، میں قضائے حاجت کر لوں، اور جب میں تقاضے سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں تجھے آواز دوں گا، میں کھانسی کروں گا، تو آ کر مجھے اٹھا کے لے آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب آزمائش اور پریشانی میں ایوب علیہ السلام نے راستے میں دعا مانگی اللہ سے، اللہ اکبر۔ ایک عارف شاعر ہے، ان کا شعر ہے، ہمارا سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، وہ اپنے آپ سے ملنے کی دھار خود ہی بتاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حالات کا بہتر ہونا، پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی کا ہونا۔ اب بڑے بڑے دعا یاد نہیں تھی، آیا دعا کا فیض، سیدنا ایوب علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کر لی، چلتے چلتے فریاد کی، کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آج فریاد ہوگی۔ ایک شاعر کہتا ہے، میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لامکان، میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لامکان، اے میری ہے بے نواز تم نے کمال کر دیا۔ پہنچی فریاد اللہ کے پاس، اے اللہ مجھے شفا دے۔ وظیفہ ہے یہ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنی بیماریوں میں پریشانیوں میں مانگنے والا وظیفہ ہے اللہ سے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ کا جواب آیا، اور روز میرے ذکر، اور روز میرے ذکر، ان کو مانا کریں اس کا، فرمایا ذرا کھری مار ذرا، ان کو میں کہتے ہیں اور روز میرے ذکر، ذرا کھری مار اپنی ایڑی رگڑ زمین پر۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے، میرے اللہ میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ میں زمین پر اپنی ایڑی رگڑ سکوں۔ اللہ، جب صحت مل گئی نا، بیمار بیٹھے تھے، ایک صحت مند جوان کی طرح کھڑے ہو گئے، صحت مند جوان کی طرح کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے نا، کھڑے ہو کر چلنا شروع کیا۔ بیوی انتظار کر رہی ہے کہ میرا خاوند گیا تھا آیا نہیں اوپر۔ اب جب وہ صحت مند آدمی کی طرح چل کے آ رہے تھے نا، تو بیوی انتظار کر رہی ہے۔ جس طرح آپ بزرگ تھے، چلنے والے آدمی سے کوئی کسی کا پتہ پوچھتا ہے، تو بیوی کہنے لگی حضرت ایوب علیہ السلام سے، ان کو میں کہوں اور پراوا بڑا خاوند نہیں اوپر گیا سا دیکھا تو نہیں کرے، او بھائی میرا خاوند یہاں آگے گیا ہوا تھا، کہیں دیکھا تو نہیں تو نے؟ ایوب علیہ السلام نے آگے سے اپنی بیوی سے خوشنبی کی۔ خوشنبی میں ایک ہی جملہ استعمال کیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو منع کر دیا، اس سے آگے مزید خوشنبی نہ کرنا، کہ پہلے سے ہی بیچاری آزمائشوں میں ہے، پہلے سے پریشان ہے، کیونکہ بیمار خود پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کی خدمت کرنے والا اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو میرا پیغمبر اب اس سے آگے خوشنبی نہیں کرنی، بس جو ایک کر دی ہے وہ کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا، تو تیرا خاوند ایوب کس طرح کا تھا، وہ کیسا تھا؟ آگے سے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے، اور بھائی بالکل جوانی میں اسے یہ داغ جو تھے نا بالکل تیری طرح تھے، جوانی میں اسے جو چہرہ ہو رہا تھا وہ بالکل تیری طرح خوبصورت جوان تھا۔ اس نے کہا اللہ کی بندی نہیں ایوب، اس نے کہا کیا ہوا تجھے؟ انہوں نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے مجھے بیماری والی آزمائش سے نجات دے دی ہے۔ تو بیماریوں میں، پریشانیوں میں، حالات میں اللہ کو بلانا نہیں چاہیے آدمی کو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے مجھے بلا دیا ہے، جو مجھے بھول بیٹھے ہیں،
مجھے یاد کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یونس علیہ السلام کے ذکر کو کرنے کے بعد اللہ خود ایک جگہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس پریشانی کو اللہ خود ظلمات سے تعبیر کرے گا وہ کتنا بڑا کام ہوگا، کتنی بڑی پریشانی ہوگی وہ کہ جس کو اللہ خود ظلمات سے تعبیر کر دے کہ میرا یہ پیغمبر ظلمات کے اندر تھا، پریشانیوں میں تھا، اندھیریوں میں تھا، اور ان اندھیریوں میں یونس علیہ السلام نے کیا کیا۔ آج میں آپ جتنی مخلوق یہاں آباد ہے، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ جو یونس علیہ السلام کی طرح پریشان ہو۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جھیلی کا اندھیرا، سمندر، رات کی وقتیں، اور کتنی بڑی آزمائش کہ ایک آدمی معدے میں موجود ہے اور ہضم بھی نہیں ہوا اور اس کو پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں، کتنا پریشان ہو۔ اب اس پریشانی میں اللہ کا پیغمبر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فریاد نہیں ہے، فریاد نہیں، پکارا۔ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، سر مانگتے بھی ہے نا، مانگتے بھی ہے، ایک لاپرواہی سے مانگتے ہیں کہ خود ہی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ 50 سال ہو گئے، کسی کو بچپن میں دعا یاد ہے، کسی کو علموں میں یاد ہے، اور وہ نیچے کر کے جلدی جلدی کر کے وہ ساری کام مانگے، چلو ہو گیا سارا کام۔ عربی میں کہتے ہیں صاحب الغرض جو ہوتا ہے وہ مجنون ہوتا ہے، جس طرح کسی کو کسی نے کام پڑ جائے تو پاگل ہو کے پیچھے لگ جاتا ہے میرا کام ہو۔ اس طریقے سے کسی حال میں، کسی پریشانی میں بندے کو اللہ کا پیچھا کر کے، ہمارے بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے کتنی دفعہ مانگ لے اللہ سے، کتنی دفعہ مانگ لے اللہ سے، کتنی دفعہ مانگ لے کہ دل ٹھنڈا ہو جائے اور آواز آئے بس کر، تیری فریاد اور پکار کو میں نے سن بھی لیا ہے، قبول بھی کر لیا ہے، بس کر۔ لیکن ہم مانگتے نہیں۔ آپ تجربہ کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو 20 سال سے نمازی اور خدا کی دعا کو پتا ہے، مارو بخا مارو پڑھا دو بخا، یا خدا منا ہوگا چلو، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ فریاد پکار، یونس علیہ السلام نے جب پکارا نا کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا ہوگی قبول۔ آگے اللہ نے میرے آپ کے لیے پیغام دیا، نبیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، کیا پیغام دیا؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور میرا مچھلی والا پیغمبر اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو آج بھی کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں آزمائشوں سے نکلوں، پریشانیوں سے نکلوں، حالات سے نکلوں، ان حالات سے نکلنے کے لیے اس کو وہی کام کرنے ہیں جو پہلے نبیوں نے کیے، پہلے لوگوں نے کیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی آزمائشوں میں رکھے کہ جو آزمائشیں ہمارے لیے بھی، ہماری اولاد کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو، ایسی آزمائشیں آئیں جہاں پہ نظر جائے اور اس کا احساس تک نہ ہو۔ اور دوسری شکل میں نے بیان کی تھی عذاب والی، کہ میرے حالات پر عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، کیا چیز ہے؟ اس کے لیے اللہ کیا کرے؟ اگر اس کی زبان میں شکر پیدا ہوتا ہے، گرا پیدا ہوتا ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے، یا اللہ تو نے میرے ساتھی کیوں کر دیا، اور ساری بیماریاں مزید دینے کی تمہیں، سارے قرضے مزید ملنے سے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر استغفار کرے، میرے کلمے کی تجدید کرے، کلمہ پڑھ لے، ایمانیات قبول کرے، اور اس کے بعد استغفار کرے، استغفار کرے۔ وقت آپ کو میں نے بہت زیادہ لے لیا، شاید کوئی کام کی بات نہیں ہوگی جو آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ آخری بات میں کرتا ہوں، وہ بڑی ضروری بات دے کے آئی ہے۔
یہ بڑگام کے اندر سے میرے پاس پنجاب میں میں دلی میں رہتا ہوں، مولانا میرے بھائی ہیں، چچا صاحب بھائی ہیں بڑے، خطیب صاحب میرے حقیقی چچا ہے۔ تو آج مجھے خیال آیا میں جب خیال آیا کہ چلتے ہیں، ہماری چچی صاحب بیمار ہے، کافی علی ہیں، میں نے کہا عیادت کر لیں گے۔ تو آج جہاں میرے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا، شاید اللہ سے آپ سے ملاقات مقصود تھی، ہو گئی۔ بڑگرام سے میرے پاس ایک آدمی آیا، یہ بڑی خاص بات ہے اور کبھی اس کو حقائق سمجھے واقع سمجھے بڑے۔ اس نے مجھے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے، ماں کو خواب میں دیکھا ہے، اور ماں مجھے خواب میں کہتی ہے بچے زور کی بلاڑ ہے، تو آپ کو سب بات نہیں ہے، بچے زور کی بلاڑ ہے، میں آگ میں کھڑی ہوں، اتنا خواب ہے، میں جاگ گیا۔ اب ماں کے بارے میں دیکھا ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن میری زندگی مشکل ہو گئی، زندگی مشکل ہو گئی، یہ کیا کروں؟ میں نے اس کو کہا تو سب کا خیال کرو، اصالہ ثواب کرو۔ اس نے کہا حضرت پیسہ ٹکا پاس ہے نہیں، غریبی بہت زیادہ ہے، نہ ایک پیسہ صدقہ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کو پھر نصیحت کے طور پہ کہا کہ ایسا کرو، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے احسانات کو یاد کر کے 3 بار سورہ اخلاص اپنی ماں کو بخش دیا کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے روزانہ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی، اللہ اس کو 10 قرآن کریم کا ثواب دے گا، اور جو آدمی سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لے اللہ اس کو 1 قرآن کریم کا ثواب دے گا۔ میں نے کہا یہ روزانہ کر کے اپنی ماں کو بخش دیا کرو۔ علماء کرام پر، بزرگوں پر، مدارس پر لوگ اعتراض ہمیں شوق سے کرتے ہیں۔ اس نے کہا سورہ اخلاص سنائی مجھے، ایسی سنائی جیسا کچھ ایسا پہلے کچھ لوگ سنایا کرتے تھے میڈیا پر، ایسی سورہ اخلاص سنائی۔ تو میں نے بڑی کوشش کر کے اس کے سورہ اخلاص کی طرف اس کو ٹھیک کیا۔ میں نے کہا کس طرح پڑھو، بڑی مشکل سے اس کی زبان میں سورہ اخلاص چڑھی۔ پھر میں نے اس نصیحت کے بعد اس سے پوچھا کہ ہر ماں باپ کی زندگی ہوتی ہے، اولاد سے زیادہ ماں باپ کو اچھا جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جو مجھے پتہ چلے، میں نہیں کروں گا۔ اس نے کہا حضرت غلطیاں تو بہت کی ہیں، لیکن ایک غلطی ایسی ہے، میں آپ کو بتاؤں میں بڑا پریشان ہوں۔ ہم 8 بہن بھائی ہیں، ابھی 8 بھائی ہیں، یعنی 8 بہویں تھی میری ماں کی۔ جب تک ماں باپ زندہ رہے کسی نے سب کا سانس نہیں لیا۔ آٹا تھوڑا زیادہ ہو گیا، تیری ماں کی یہ کرو، تیری یہ ہو جائے، گھریاں بکواس ہے۔ اور میں نے کئی بار اپنی بیوی سے میں اپنی بھابھیوں کو روتے دیکھا، لیکن وہ بیچاری آگے سے بول نہیں سکتی تھی۔ یہ آج کے اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ بچیوں کو پیار کے لاتے گھروں میں، ساس اور سسر گالی دینا ہم سمجھتے ہیں، گالی دینا ہم سمجھتے ہیں، اور یہ کسی بھی اچھے شریف انسان کا کام نہیں ہوتا کہ وہ گالیاں بکے، گالیاں بکے یا مارے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹیوں کی، بہوؤں کی، بیویوں کی عزت احترام کرو۔ یہ جب آٹا گھومتی ہے نا، اس آٹے میں کیا سے شامل ہوتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں اس بیماری میں میری ماں باپ مبتلا تھے، دونوں گالیاں بکتے تھے، ہر وقت ذلیل کرتے تھے ہماری بھابھیوں کو ہر وقت، لیکن وہ بیچاری چپ رہتی تھی۔ کیا کرتی ہوں، چپ نہ رہتی تو ہم سے مار کھاتی ہوں، عورت بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ تو ہمارے مردوں کی آج کل مردانی صرف یہی ہے کہ وہ بیوی ملے اس کو مارنا شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے قرآن کریم میں ایک ایسا یاد آیا، جن کے والدین دنیا سے اللہ کے نافرمان چلے گئے ہوں، خدا کی ناشکری میں مر گئے ہوں، اولاد ان کی طرف سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اب دنیا میں نہیں ہے وہ، یا اللہ اگر ان سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی خطا ہو رہی ہے ان سے، تو میں اپنی طرف سے استغفار بھی کرتا ہوں، شکر گزاری بھی کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی
اگر ماں باپ اللہ کے نافرمان کرے ہیں ان کی طرف سے اب شکریہ ادا کرتا اللہ کا کہ یا اللہ انہوں نے بڑی مہربانیاں کی ہم پر، تیری نافرمانی میں چلے گئے تو ان کو معاف کر دے۔ ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ مر گئے ہیں جی، بڑا جنازہ تھا جی، لوگ آئے تھے جی، بڑی اچھی روٹی شوٹی کھلائی ہے، میں سب چار بھائی سب کو مل رہی تھی، عزت سے لوگ چلے گئے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مرنے والے کی قبر پر کتنی دیر بیٹھو، آج کل کوئی نہیں بیٹھتا ہے، جتنی دیر میں ایک ٹوٹ ذبح ہو کر اس کے حصے بدلے کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر بیٹھ کر میت کو اشارے ثواب پر بیٹھتے، تم ابھی واپس نہیں پلٹتے ہو تو میت کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس سے اس کی کاروباری پوچھی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے اس سے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ اس سے پے در پہ 100 سوالات ہو جاتے ہیں، 100 سوالات، اور سارے سوالوں کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ بیٹی کو وراثت میں ایسا دے کے آئے ہو کہ نہیں، پھپھیوں کو مار کے آئے ہو، ایسا کہ کھا کے آئے ہو، فلاں کے ساتھ کیا چاہتے کی، پڑوسی کے ساتھ کیا چاہتے کی، بڑے کھڑے ہو جاؤ، اور ادھر سے پیچھے دیکھیں پک رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، ادھر لوگ بریانی چاول کھا رہے ہیں اور آگے کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے دوستو سفر بڑا طویل ہے، وقت بہت مختصر ہے، سفر بہت طویل ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا سب کے پاس۔ میں نے تو اللہ والوں کی زندگیوں کو پندار کے دیکھا ہے، 40 سال اس شخص کی عمر ہو جائے اور داڑھی میں چاندی پھر جائے، اس کے بعد وہ دل کالا کرے، اس سے بڑا بدنصیب آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ 40 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال، 40 سال کے بعد بھی یہ شخص انسان نہیں بنا ابھی تک، اس کے بعد اس کے انسان بننے کے چانس نہیں ہے۔ شہزادی یہی تڑپ کے کہہ رہا ہے 40 سال عمر عزیز گزشت، مزاج تو حال فکری نہ گشت۔ وہ انسان کے بچے تیری عمر 40 سال ہو گئی ہے، ابھی تک تیرے اندر سے لڑک پنا نہیں جا رہا، بچوں والی عادتیں نہیں جا رہی، اب تو آ جا اللہ کے سامنے، اب تو آ جا اللہ کے سامنے۔ ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ فرمایا کرتے تھے مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جس آدمی کی داڑھی میں بال سفید آنا شروع ہو جائے، بال سفید آنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ دل کالا کرتا ہو، بد نظری کرتا ہو، غیبت کرتا ہو، بہتان لگاتا ہو، الزام لگاتا ہو، بچیوں کے حق مارتا ہو، وراثت کھاتا ہو، حرام مال کا کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، یہ اس کی شان بنا سکتی ہے۔ اب بھی اگر ایسا وقت ہے تو طائب ہو جائے آدمی، اور طائب ہونے والا آدمی ایسا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس نے گناہ کیے گئے، اب طائب کا نظر کو برباد نہیں کرا، ایسا شخص جس نے گناہ کیے گئے اللہ اس جیسے بات کرتا ہے۔ اور اسی لیے کسی مسلمان سے بدگمانی حرام ہے، کیوں بدگمانی نہ کرو، ہو سکتا ہے اسے توبہ کر کے۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت درج کر دی، اللہ کرے کہ یہ آپ کو میرے عمل میں آ جائیں اور ہم طائب ہو جائیں۔ آخر میں وظیفہ کر دیتا ہوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ اکبر۔ کوشش کیا کریں فجر کی نماز کے بعد یا فجر سے پہلے ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، اللہ 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 اللہ، ایک تسبیح درود شریف ایک استغفار، ٹھیک ہے انشاءاللہ پابندی سے کرتے رہیں گے، اللہ خط نہیں مان کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں نے آپ کو وقت زیادہ لیا، مجھے معاف کریں۔